الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم معززین علاقہ دوستو عزیز ساتھی اور بھائی آپ کے علاقہ کی اس خوبصورت قرآنی درسگاہ میں برادر عزیز محترم جناب قاری عبدالصمد صاحب اور ان کے والد گرامی قدر محترم جناب حافظ لیاقت صاحب اور ان کے رفقا کی پرخلوص دعوت پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا پروگرام حفاظ قرآن کی حفظ قرآن کی تکمیل کے بابرکت و سعادت موقع پر ان کی دستار فضیلت اور ان کے اعزاز کے لیے رکھا گیا۔ اگر اس موقع کی مناسبت کا لحاظ کیا جائے تو یقینی طور پہ عنوان قرآن مجید کی عظمت اور مدارس کے تقدس کا بنتا ہے، اور اشتہار پہ لکھا ہوا ہے محفل حمد و نعت و حسن قرات۔ اس کا لحاظ رکھا جائے تو تعریف خدا اور تعریف مصطفیٰ عنوان بنتا ہے۔ اور میرے میزبان گرامی حافظ لیاقت صاحب نے مجھے پہلے دن سے حکم یہ فرمایا کہ گفتگو عظمت والدین کے حوالے سے کرنی ہے، تو اب 3 عنوان اکٹھے ہو گئے۔ 2 عنوانات پہ آپ بہت کچھ پہلے سن چکے ہیں۔ میں اپنے میزبان گرامی کے حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسی ایک عنوان پر مختصر سی چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر کے خود بھی اجازت چاہوں گا اور
آپ حضرات کو بھی جلدی جلدی چھٹی دے دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، کافی سارا ٹائم ہو گیا اور آپ کو کسی لمبے چوڑے امتحان میں نہیں ڈالنا، چند منٹ کی گفتگو ہوگی اور وہ بھی اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو، ورنہ اس سے زیادہ جلدی بھی چھٹی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں، زبردستی والی تقریر مجھے آتی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اولاد و والدین کا آپس کا رشتہ ایسا بے لوث بنایا ہے کہ کائنات میں اس رشتے کی مثال نہیں ملتی، اور اللہ رب العزت نے اس تعلق کو اعلیٰ درجے کی اہمیت دیتے ہوئے اپنی ذات پاک کی وحدانیت اور اپنی شان کا تذکرہ جب کیا تو اس کے فوراً بعد رب العالمین نے جن ہستیوں کے حقوق کو متعارف کروایا وہ ہستیاں والدین ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، مشورہ نہیں ہے، ترغیب نہیں ہے، فضائل نہیں سنائے جا رہے، صرف آپ کو ترغیب نہیں دی جا رہی، بلکہ فرمایا جا رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کی عدالت کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ تو فیصلہ ہی ہوتا ہے، پنچایت کا ہو تو پھر بھی فیصلہ ہوتا ہے، سیشن کورٹ کا ہو تو پھر بھی فیصلہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کا ہو تو اور زیادہ اہمیت والا فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ ہو سپریم کورٹ کی عدالت کا تو اور زیادہ اہمیت والا فیصلہ ہوتا ہے، اور اگر فیصلہ ہو بارگاہ مصطفیٰ کا، اس کی ایک اپنی کوالٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ جب بھی تمہارے مابین کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور وہ مسئلہ بارگاہ نبوت میں پیش ہو اور میرا نبی اس مسئلے پہ کوئی فیصلہ سنا دے، تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اس فیصلے کو ماننا نہیں ہے، بلکہ ایسے ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہوتا ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ کس فیصلے کی بات ہو رہی ہے؟ جو بارگاہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، جو عدالت مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، اور میں تو بات کر رہا ہوں خدا کے فیصلے کی۔ اللہ فرماتے خود ہی سوچ لے کہ دنیا کی عدالتوں کے فیصلے بڑے اعلیٰ، مصطفیٰ کی عدالت کا فیصلہ بڑا اعلیٰ، تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچنا خدا کی عدالت کے فیصلے کا مقام کیا ہوگا۔ خلاق عالم فرمارے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ فیصلہ تیرے رب کا ہے، یہ اعلان تیرے رب کا ہے، یہ حکم تیرے رب کا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اس رب کے ساتھ کسی اور کی عبادت برداشت نہیں ہے، اس رب کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، اس رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ساتھ دوسرے نمبر پہ کہا اپنی توحید بیان کرنے کے بعد اپنے ساتھ شریک کرنے کی ممانعت کے بعد حکم الہی کیا جاری ہوتے ہیں، آرڈیننس کیا جاری ہوتے ہیں، خلاق عالم کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور رب کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ والدین سے حسن سلوک سے پیش آؤ، والدین سے اچھے انداز سے پیش آؤ۔ کتنے اچھے انداز سے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ تو متعین کرے کہ یار اچھے انداز سے پیش آتا ہوں، رکھا تو ہوئے گھر میں اور اچھا انداز کیا ہوتے، دوائی لا کے تو دیتا ہوں اور اچھا انداز کیا ہوتے، پھال پوچھ تو لیتا ہوں اور اچھا انداز کیا ہوتے، عید آئے تو کپڑے سلا کے لیتا ہوں اور اچھا انداز کیا ہوتے۔ فرمایا نا صرف یہ اچھا انداز نہیں ہے،
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اللہ کہتے ہیں میری عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ جب وہ بڑے ہو جائے، عمر بڑھ جائے، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے، ایک ہو یا دونوں، والدین میں سے والدہ ہو یا باپ ہو، جب وہ دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دے، پھر اس کے بعد تیری ذمہ داری یہ تو ہے ہی کہ تو نے کپڑے لا کے دینے ہیں، تو نے دوائی کا خیال رکھنا ہے، تو نے پاؤں دبانے ہیں، تو نے حال پوچھنا ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے کبھی اف بھی نہیں کہنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی بولو، یہ کس کا آرڈر ہے؟ ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤ، اف کہنا نہیں پڑتا، اف تو نکل جاتا ہے اندر سے، اف کو ارادتاً زبان سے کہنا نہیں پڑتا۔ اف ایسا جملہ ہے، ایسا لفظ ہے کہ خود بخود زبان سے اتفاقاً نکل جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اتنا کنٹرول رکھنا ہے زبان پہ کہ خود بخود بھی اتنا اف جتنا لفظ بھی نہیں نکلنا چاہیے ان کے سامنے۔ فلا تقل لہما اف، اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کے سامنے ان کو جھڑکو نہ، سخت نہ بولو، برا بھلا نہ کہو۔ فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بولو نرمی سے بولو، پیار سے بولو، شفقت سے بولو، نگاہیں جھکا کے بولو۔ اور یہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، بندہ والدین کے سامنے ادب سے کھڑا ہو، اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے، اور اللہ اس کو دونوں جہانوں میں نواز دیتے ہیں۔ اور جب والدین سے بدسلوکی کرے، میں نے اپنے اکابر سے سنا ہے کہ 2 جرم ایسے ہیں جن پہ اللہ ادھار نہیں کرتا، باقی سارے جرائم پہ ادھار چلتا ہے۔ جس طرح ہوتا ہے نا شہر کی ساری دکانوں پہ ادھار چلتا ہے، لیکن 1-2 دکانیں ہوتی ہیں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے ادھار نہیں، نقد کا سودا ہے۔ تو میں نے اپنے اکابرین و بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کی دکان پہ بھی ہر چیز کا ادھار چلتا ہے، حتیٰ کہ مشرک سے بھی ادھار چلتا ہے، بدعتی سے بھی ادھار چلتے ہیں، بڑے سے بڑے چور بدکار شرابی زانی سے بھی ادھار چلتے ہیں۔ برا کام کرتا اللہ کہتا کوئی نہیں، تو آئے گا تو پوچھاں گا تیرے، ادھار ہے نا، یہ کرتا چلا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، اللہ فرماتے کوئی نہیں، نتیجہ ادھار۔ ایک دن میری بارگاہ میں آنا ہے نا، پھر نمٹیں گے۔ 2 جرم ایسے ان پہ اللہ ادھار نہیں کرتے، ایک کسی مظلوم پہ کیا جانے والا ظلم، اور ایک والدین کی نافرمانی۔ یہ 2 ایسے جرم ہیں ان پہ اللہ ادھار نہیں کرتے۔ خدا نہ خواستہ جو بندہ ان جرائم میں ملوث ہو، اللہ فرماتے آخرت میں تو جو ہوگی سو دیکھی جائے گی، دنیا میں تیرا ایک دفعہ حال زمانے کو دکھا کے چھوڑ دیں۔ اور میں آپ کو ایک بڑی قیمتی بات سنانے لگا ہوں، اللہ والوں کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے، اہل اللہ کے تجربات بڑے کمال کے ہوتے ہیں، اور صاحب نظر لوگوں کا یہ کہنا ہے، اہل بصیرت لوگوں کو، کہ جو بندہ والدین کا نافرمان ہوتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نہیں نصیب ہو سکتا، کسی صورت میں اسے مرتے وقت ایمان پہ کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور اس کی وجہ لکھی ہے انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے بھلا؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ اللہ بڑے غیور ہیں، اللہ سے زیادہ غیرت والا کائنات میں کوئی نہیں، بڑی شان والے ہیں، اور غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ دیکھتے کہ جب یہ چھوٹا سا تھا، بول نہیں سکتا تھا، توتلی زبان سے ابھی معمولی سے کوئی لفظ نکالنے لگا، بولنے کی کوشش کرنے لگا، تو مسلمان ماں باپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا بیٹا پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ مسلمانوں کے گھر میں آگئی جو مسلمانیت سے ذرا ادھر ادھر ہیں وہ نصیب و لال سکھاتے ہیں، وہ نور جان لگا کے دیتے ہیں، وہ بچہ پہ ڈانس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، ہن تو نچن بھی لگ گیا ماشاءاللہ، ہن تے گانے بھی گا لیتا ہے، یہ مسلمانیت یہ کون سی ترقی ہے؟ اور ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں چھوٹا سا بچہ پڑھ لا الہ لا الہ پڑھ لا الہ، خوش ہو کے سناتے ہیں آنے والے کو، تیرا پوت لا الہ بھی پڑھ، لا الہ سنا بھائی، ہر آنے والے مہمان کو لا الہ سنا، لا الہ سنا، سناتے کہ نہیں سناتے؟ یہ کیا ہے؟
یہ والدین کی تربیت ہے۔ چھوٹا سا بچہ زبان ہلی تو ماں باپ نے اس زبان کو لفظ دیے، کیا سکھایا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ جملے کس نے سکھائے؟ والدین نے۔ یہ کلمہ کس نے پڑھایا؟ والدین نے۔ اور جب یہ والدین کا ہوا نافرمان، اللہ اپنی غیرت کا مظاہرہ فرماتے، اللہ فرماتے رے ظالم، جنہوں نے تجھے لا الہ سکھایا تو انہی کے سامنے کھڑا ہو کے بک بک کرتے، اور جنہوں نے لا الہ سکھایا تو انہی کو پھرکتا ہے، جنہوں نے لا الہ سکھایا انہیں گھر سے دھکے دے کے نکالتے، جنہوں نے لا الہ سکھایا ان کو دیکھ کے ٹیلیویژن چڑھاتے، جنہوں نے لا الہ سکھایا ان کے سامنے دیکھ کر ماتھے پہ بال ڈالتے۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسمیں دے، پھر اب تو جب کرنے پہ آئے گا تو تیری زبان پہ سب کچھ آ سکتے، وہ جملہ کبھی نہیں آئے گا جو ماں باپ نے سکھایا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر تم ماں باپ کا تابعدار ہوتا تو تیرا خاتمہ انہی لفظوں پہ ہوتا جن لفظوں سے تیری زندگی کا آغاز ہوا تھا، جو ماں باپ نے تجھے سکھائے تھے۔ لیکن تو نے ماں باپ کے دیے ہوئے جملوں کی قدر نہیں کی تو رب اس بندے کو ایمان پہ موت نہیں دیتے، اسے کلمہ طیبہ نصیب نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، ایمان پہ موت چاہیے، زبان پہ کلمہ چاہیے، تو والدین کا احترام کو ضروری سمجھو۔ اور میرا رب اعلان کرتے والدین سے حسن سلوک کا معاملہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور میں ایسے دعا کیا کرو کہ مولا جیسے بچپن میں میرے والدین نے میرے اوپر شفقت کی، ویسے تو ان کے ساتھ بڑھاپے میں شفقت کا معاملہ فرما، رحمت کا معاملہ فرما، پیار کا معاملہ فرما۔ اور ایسے کمال کے انداز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے لیے دعا کریں، اور دعا کرتے کرتے ایک دن فرمانے لگے، یا اللہ ہر اس بندے کی مغفرت فرما دے جو میری والدہ کے لیے دعا کرتا ہے۔ قیامت تک کے لیے دروازہ کھول دیا اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا، کہ اگر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کی دعا چاہیے تو ان کی والدہ کے لیے دعا کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے حق میں حضرت ابو ہریرہ کی دعا کو قبول کر لینا یہ میرے اللہ کا کام ہے۔ اس طرح ہوتی ہے والدین سے محبت، ایسا ہوتا ہے ماں باپ سے پیار، اور ماں باپ یہی تو سکھاتے ہیں، عقیدہ بناتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے حبیب نے فرمایا رحمت دو عالم اسلام، کل مولد یولد علی فطرت الاسلام، فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، کسی گھر میں پیدا ہو، لیکن بعد میں اس کے والدین ہیں جو اس کو کیا بنا دیتے ہیں، بعض یہودی بنا دیتے ہیں، بعض عیسائی بنا دیتے ہیں، اور بعض مسلمان بنا دیتے ہیں۔ اور مسلمان کیسے بنتے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، ماں بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی، پھر ہی تو شیخ عبدالقادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، والدہ انگلی پکڑ کے 4 سال کے بچے کو لے کے جاتے ہیں استاد کے پاس کہ اسے داخل کرانا ہے۔ استاد جی نے سامنے بٹھایا، بٹھا کے فرمانے لگے، بیٹا پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد جی نے اتنا پڑھایا، وہ آگے پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سورۃ بقرہ کا آغاز کیا، پہلا پارہ ختم۔ استاد حیران ہو رہا ہے کہ یہ داخل کرا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 4 سال عمر ہے، سورۃ بقرہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھتا ہی چلی جا رہا ہے روانی سے۔ خاتون سے کہ یہ آپ بچے کو داخل کرانے آئے ہیں، کیا کرانے آئے ہیں؟ یہ تو خوب فر پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کرایا، بس اتنا ہے کہ وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اور جب تک یہ دودھ پیتا تھا تب تک قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ سن کے خود ہی یاد کر لیا ہے۔ جن بچوں کے کانوں میں قرآن کی تلاوت گونجتی ہو وہ بچے والدین کے تابعدار بنتے ہیں۔ میں یہ بات بڑے واضح لفظوں میں کہنا چاہوں گا، آج ہم اپنے حقوق وصول کرنا تو چاہتے ہیں بحیثیت والدین، لیکن اولاد کے حقوق دے کے برتن میں کوئی ڈالو گے تو نکلے گا، اسے تابعداری کے راستے پہ چلاؤ گے تو تابعدار بنے گی۔ گٹر کا ڈھکن کھولو اور کہو بڑی خوشبو آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ جو بیجو گے وہ کاٹو گے، جو کرو گے وہ بھرو گے، اولاد کو جو سکھاؤ گے اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ حالت تو یہ ہے اتنے بڑے کفریہ جملے اپنی زبان سے بولتے ہیں اور شرم حیا آتی نہیں ہے ذرا جتنی۔ بچہ کہاں گیا ہوا ہے؟ بیٹے کو تو بھیجا ہوا ہے انگلینڈ، کیا کریں گے؟ اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تعلیم، کون سی اعلیٰ تعلیم؟
وہ LLB کر رہا ہے نا, MBBS کر رہا ہے نا. اعلیٰ کا مطلب کبھی کسی سے پوچھا ہے؟ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اذان ہوتی ہے نا تو بندہ کہتا ہے اللہ اکبر. اب یہ اکبر مبالغے کا صیغہ ہے, تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑا, اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند, سب سے اونچا, سب سے اعلیٰ, سب سے ارفع, سب سے بلند اور اوپر تو بالا. کیا کہا؟ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون سی؟ انگریزی کی, کون سی ڈاکٹری کی, کون سی وکالت کی, کون سی انجینئرنگ کی. میں نے کہا ایمان والا ہو کہ جب تو قرآن کے مقابلے میں کسی اور تعلیم کو اعلیٰ کہتے ہیں تو مجھے شرم نہیں. تو ویسے کیا ہے, اچھی تعلیم کے لیے گئے ہوئے, دنیاوی تعلیم کے لیے گئے, عصری علوم کے لیے گئے ہوئے, کوئی اور لفظ ایجاد کر لے, اعلیٰ تو ہوتا ہے سب سے بلند. مسلمان ہو کر قرآن سے بلند بھی کوئی تعلیم ہو سکتی ہے, رسول اللہ کے فرامین و حدیث سے اعلیٰ بھی کچھ ہو سکتا ہے. اللہ کے بندوں کیا زبان سے بولتے ہو اعلیٰ تعلیم, رب کبریا کی قسم اعلیٰ تعلیم دنیا میں صرف اور صرف وہی ہے جو میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو دی ہے. یہ قرآن کی تعلیم ہے, یہ مصطفیٰ کے فرمان, کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نہیں کہتا نہ پڑھاؤ, دنیا جہان کے علوم پڑھاؤ اپنی اولادوں کو, لیکن کم از کم اللہ کے قرآن کی عظمت تو کم نہ کرو. علوم قرآن اور علوم نبوت کے خزانوں کی شان کو اپنے دل میں کم نہ کرو. اتنا تو سمجھو نا کہ جہان کی ساری تعلیم ایک طرف, اللہ کے قرآن والے علم کا مقابلہ نہیں ہوتا. اور یہ وہ علم ہے جو کائنات کی عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے, دنیا جہان کی عزت اللہ نصیب فرماتے ہیں. یہ ابھی ماشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہو رہی تھی تو میں بڑا خوش ہو رہا تھا, اور خوش اس لیے ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بھی دولت سے نوازا. ابھی کل کی بات, میرے 2 بیٹوں نے وفاق کا امتحان دیا, الحمدللہ دونوں حافظ بن گئے. وہ بدنام تو ہم ہیں ہی نا ویسے ہی, مولویوں میں بھی عوام میں بھی اشتہاری قسم کے مولوی ہیں. تو بچہ امتحان دینے گیا, جب امتحان مکمل ہو گیا تو قاری صاحب نے کہا کہ یہ سارے بچوں میں یہ 2 بچے پگڑیاں شگڑیاں باندھ کے آئے ہیں, تو ایسے گھرانے کے لگتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی اچھی طرح سے ان کو دین کی لائن پہ چڑھائے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا کتنی کلاسیں پڑھ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی کلاس نہیں پڑھی. اسکول؟ انہوں نے کہا بھی تو دیکھا ہی نہیں اسکول. اچھا نام کیا ہے؟ ایک نے بتایا میرا نام محمد سعد, دوسرے نے بتایا میرا نام محمد حسن. اچھا کس کے بیٹے ہو؟ لے لیا میرے جیسے بدنام کا نام. انہوں نے کہا مولوی صاحب. اب وہ قاری صاحب جانتے تھے, انہوں نے کہا کمال ہے. انہوں نے کہا مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ کسی مولوی کی اولاد ہے. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو دین سکھائیں گے تو نتیجہ اچھا ملے گا. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے 5-5, 7-7 سال کے بچے ابے کے قابو نہیں آتے, اماں کے قابو نہیں آتے, اور ہمارے بچے والدین کے سامنے اونچی سانس بھی نہیں لیتے. آخر یہ کس چیز کا فرق ہے؟ تعلیم کا اثر ہے اور کیا ہے؟ والدین کے سامنے ادب سے کھڑے ہیں, تکریم سے کھڑے ہیں, ذرا سا جھڑکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, ذرا غصے سے دیکھ لے تو فوراً ادب سے جی. اتنا احترام اور عزت کہاں سے سیکھا؟ اللہ کے قرآن کی تعلیم کا اثر ہے. تو میرے دوستو, یہ تعلیم, یہ علم ادب سکھاتا ہے, عزت سکھاتا ہے, اور نتیجہ آپ کے سامنے. دنیا پڑھاتے ہو تو والدین ڈرتے ہیں کہ اولاد سے بات کریں گے تو گالی نہ پہ دے, مائنڈ نہ کر دے, ڈسٹرب بھی نہ ہو جائے. اور جب دین پڑھاؤ گے تو اولاد ڈرتی ہے کہ والدین کے سامنے اونچا بولیں گے, غصہ ہی نہ کر دیں, کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے, ہماری جنت کا دروازہ ہی بند نہ ہو جائے. میرے دوستو, والدین اللہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے. ماں بیچاری کبھی کسی کے گھر میں برتن مانج رہی ہے, کبھی کہیں صفائی کر رہی ہے, کبھی کہیں سے کھانا لا. ایک دن گھر میں کھانا نہیں, بھوک سے برا حال ہے, تو بیٹے نے ماں سے پوچھا ماں آج کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ اب والدین جب اولاد کی تربیت اس نہج پہ کریں گے نا, نتیجہ پھر نکلتا ہے, پھر بنتے ہیں اولیاء اللہ. خواجہ معین الدین چشتی پوچھ رہے ہیں اماں آج کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ تو والدہ نے یوں بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا, شہادت والی انگلی یوں کھڑی کر کے کہا بیٹا اوپر انگلی کر ذرا. اس نے اوپر انگلی کی, فرمایا بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اپنے اللہ کے مہمان ہیں. اماں کیا مطلب؟ بیٹا جب کسی کے گھر مہمان جائیں تو روٹیاں گھر سے پکا کے لے کے جاتے ہیں, لیکن نہیں,
اس دن کیسے کھاتے ہیں؟ کیسے بھی نہیں کھاتے، اس دن کو فکر ہی نہیں ہوتی. کسی کا گھر گئے، جس کے گھر مہمان، وہ کھلائے گا، پکائے گا بھی وہ، کھلائے گا بھی وہ. اب سردردی اس کی ہے نا جس کے گھر گئے. پھر یہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں، وہی پکائے گا، وہی کھلائے گا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ کہا، اللہ نے کہنے کی لاج رکھی، کھانا پتہ نہیں کدھر سے بھیجا، کھایا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں زندگی میں اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا جتنا لذیذ اس دن کھایا. کیوں؟ اس دن اللہ کے مہمان تھے. میرے دوستو، والدین بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی، اور والدین میں سے والد کو اللہ نے جنت کا دروازہ بنایا. حضور نے فرمایا کہ جس بچے کا والد ناراض، سمجھ لو اس سے اس کا اللہ ناراض. اللہ کی رضا والد کی رضا میں پوشیدہ ہے. تو اپنے والدین کو خوش رکھنا، ان کی خوشنودی حاصل. اور میں تو کہا کرتا ہوں اللہ کے بندو، والدین کی خوشنودی کے لیے تو پاپڑ نہیں بھیجنے ہوتے. اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تو بندہ سب کچھ بھی کر لینا، نتیجہ آپ کے سامنے ہی. تانوں میرے نال بہت پتہ ہے، سارا کچھ کر کے بالآخر وہ 15-20 دن بعد کہتے ابا جی کدے تسی کچھ اج دی شے اج تک سامنے آ کے کھوائی نہیں ہے. جتنا مرضی آپ ان کے لیے کر لیں، کبھی نہ کبھی نہ شکری کا جملہ کہہ ہی دیں. خوش کرنے کے لیے دنیا جہان کے سرخی پاؤڈر لا دیں. بیگم صاحبہ پھر بھی وقت خوش ہو جائیں گے، 2-4 دن کے بعد پھر کوئی نئی فرمائش یاد آئے گی. پھر کوئی ہر گھر کا معاملہ چلتا ہے، محبت کا رشتہ جو ہوا، پیار کا ہوا، تو انہیں راضی کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. بچوں کی خوشی کے لیے، اپنی بیوی کی خوشی کے لیے، اپنے گھرانے کی خوشی کے لیے. میں نے کہا یہ اتنا کچھ کرتے ہو، حالانکہ ان کے ساتھ تو تمہاری جنت وابستہ نہیں اس درجے میں، اسی درجے میں ہے. 2 بیٹیوں کو پالنے والے باپ کے لیے اللہ کے حبیب نے منعال جاریتین فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اچھا پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت کر کے نیک جگہ اچھی جگہ رشتہ کر دیا، میں محمد قیامت کے دن اعلان کرتا ہوں ایسے ہوگا میرے ساتھ جنت میں. جیسے کہا یہ 2 انگلیاں ہیں، یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں، ایسے اتنی بڑی بشارت. لیکن جس درجے میں والدین کے ساتھ جنت کو وابستہ کیا، اس درجے میں کسی کے ساتھ نہیں. اور وہ معمولی سی بات کو خوش ہو جاتے ہیں. آپ جائیں جا کے کہیں بابا میں نے یہ نئی نوکری جوائن کی ہے، یہ پہلی تنخواہ ملی تو میں نے کہا میں اپنے ابا جی کو اور اپنی ماں کو ایک سوٹ سلا کے دوں گا، بس کہ میں پہلی تنخواہ سے آپ کے لیے سوٹ لے لو. ساری زندگی نہیں بھولے گا ان کو کہ میرے بیٹے نے مجھے پہلی کمائی سے سوٹ سلا کے دیا. جہاں بیٹھیں گے وہاں بیان کریں گے، جس کے پاس جائیں گے وہاں بتائیں گے، جس کے پاس جائیں گے. بیوی کا بھی ایسے بتاتی ہے، اولاد کا بھی ایسے بتاتی ہے، اتنا اپریشیٹ کرنے کو کرتے. لیکن ماں کو ایک سوٹ لے کے جو نا سارے علاقے میں بتائے گی، اے میرے پتر نے لے کے دیتا، میں نے ایسا اے جنہوں میرا پتر نے پہلی تنخواہ ملی نے لے کے. اتنی محبت اور اتنا پیار، اور بدلے میں 1000-1200 روپے کا سوٹ کیا اوقات ہے اس کی. اور اس کے بدلے میں ہم سارے جہان کو خوش کر لیتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر. تو میرے دوستو، آج کے دور میں دونوں پہلوؤں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں ایک تلخ حقیقت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں، کیونکہ میں ذرا کھری کھری باتیں کرنے والا مولوی ہوں. وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے میں ایک اور بڑا المیہ ہے، بہت بڑا. بعض دفعہ تو یہ ہے کہ والدین شکوا کرتے ہیں، اولاد خدمت نہیں کرتی، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد سامنے بولتی ہے، اولاد تکلیف دیتی ہے، اولاد یہ کرتی ہے، اولاد یہ کرتی ہے. یہ اکثر 90% پرابلم یہ ہے. لیکن 8-10% دوسری بھی ہے. اولاد خدمت کرنا چاہتی ہے، ابا جی کی انا گوارا نہیں کرتے. میں آپ ہی کماؤں گا، آپ ہی کھاؤں گا، تاڑے کرو لے کے کھاؤں گا. وہ اللہ کے بندے تو لے کے کھائے گا، تیری انا کا مسئلہ بنے گا، ان کی جنت کا راستہ کیوں بند کرتا. ایسے طبقات بھی موجود ہیں. اولاد خدمت کرنا چاہتی ہے، اولاد پاؤں دبانا چاہتی ہے، اولاد بٹھا کے ماں باپ کو کھلانا چاہتی ہے، لیکن ماں باپ حفظ ما تقدم کے طور پہ نہیں کھانا چاہتے کہ کل کو کہیں تانا نہ دے دے کہ ہم تو بٹھا کے کھلا رہے ہیں. اللہ کے بندے کون تانا دے گا؟ جرأت ہے کسی کی؟ ان پہ ساری زندگی خرچ کی ہے، ان کے اوپر ساری زندگی لگایا ہے، ان کے اندر احساس پیدا کرو. میری بیٹی کا پیپر تھا چند دن پہلے کی بات ہے، اس کو لے کے جا رہا تھا پیپر کے لیے چھوڑنے. تو اس وقت تو اس نے کوئی بات نہ کی. واپسی آتے ہوئے مجھے کہتی بابا جی ایک عجیب بات دیکھی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتی راستے میں ایک دکان میں نا ایک بابا جی کپڑے سلائی کر رہے تھے. وہ نا سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، ان سے دھاگا نہیں پڑ رہا تھا. اتنے بڑھاپے میں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کام کرنے کی؟ ان کو ان کی اولاد کما کے نہیں آتی. یہ چھوٹی بیٹی ہے اور سوچ دیکھ ان کی اولاد کے ہوتے ہوئے ان کو کیوں کمانا پڑ رہا ہے؟
کیوں محنت کرنا پڑی؟ انہوں نے بتایا کہ بیٹا معاشرے میں بہت مشکل طبقات ہیں، بہت تکلیف دہ حالات ہیں، پتہ نہیں اس بیچارے کی کیا مجبوری ہوگی، ممکن ہے اولاد ہی نہ ہو، نرینہ ممکن ہے ہو تو تابعدار نہ ہو تو خیال رکھنے والی نہ ہو، اور یہ کوئی ایک نہیں۔ آپ کبھی بازار سے گزرتے ہوتے دائیں بائیں کبھی دیکھا کریں، 72 سال 75 سال کے بابے کو کیا پڑی ہے کہ وہ کیلے کی ریڑھی لگا کے رات کے 9 بجے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ یہ 2 درجن جو رہ گئے یہ بکیں اور میں گھر جاؤں۔ اس بیچارے کو کیا پڑی ہے کہ 60 سال کی عمر ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں اور وہ لوگوں کے جوتے سلائی کر رہا ہے؟ کبھی سوچا کیوں اس نے حقیقت کرتا ہے؟ آپ کو بٹھا کے کھلایا، اس سونے کے چمچ سے لقمے منہ میں ڈالے، چھوٹی سی بات کو ساری ساری رات جاگ کے گزارتی ہے، آپ کو سینے سے لگا لگا کے ڈاکٹروں کے بعد دھکے کھائے، آپ کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا ہے، آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا ہے، اور آج جب باری آئی ہے اس کی، اور سوچا اس اکیلے باپ نے 6 بچے پالے، 8 بچے پالے، 10 بچے پالے، اور یہ 10 مل کے ایک باپ نہیں پال سکتے، یہ 10 مل کے ایک ماں کو کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی دعوت برکاتہ اللہ ان کو زندگی نصیب فرمائے، صحت و سلامت اور حفاظت۔ ظالموں نے ہم سے بہت بڑا سایہ چھیننے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ابھی چند دن پہلے قاتلانہ حملہ ہوا، بھلا وہ کسی کو کیا کہتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں ان کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب، حرم بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے تو وہاں پر ایک اور بزرگ عالم اپنی والدہ کو لے کے آئے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر عمرے کے لیے، تو انہوں نے وہیل چیئر پہ بٹھایا ہوا تھا والدہ کو اور بیت اللہ کا طواف کا۔ ان کی نظر پڑی مولانا تقی عثمانی صاحب، بڑے آدمی ہیں ہمارے کابر بزرگوں میں سے، تو انہوں نے وہاں مطاف میں حضرت سے مصافحہ کیا، دعاؤں کی درخواست کرنا، پوچھا بھی یہ کون ہے؟ میں نے کہا جی یہ میری والدہ ہے، ان کو حج کے لیے لے کے آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی آنکھوں میں زاروں کے تار آنسو برس رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جب ماں تھی تو پیسے نہیں تھے کہ اس کو حج کے لیے لے کے آتے، عمرے کے لیے لے کے آتے، اور آج پیسے ہیں تو ماں نہیں۔ کل ماں تھی لیکن اتنے اسباب ہی نہیں تھے کہ ماں کو عمرے کے لیے لاتے اور بیت اللہ کا طواف کراتے، اور آج اللہ نے دولت دی ہے، پیسے دیے ہیں، ثروت دی ہے، مقام دی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے حرم کا آنا جانا، آج ماں ہی نہیں۔ ماں ہوتی تو ہم بھی اس طرح اس کو بٹھا کے اپنے کندھوں پہ اور سامنے کرسی پہ اس طرح سے خدمت کرتے اور بیت اللہ کا طواف کرتے۔ میرے دوستو یہ قدر اس وقت کرنی چاہیے جب میسر ہو جائے، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پھر بعد میں سوچ کیا کریں، پھر بعد میں کیا کریں۔ تو میرے دوستو آج ہمارے والدین ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور میں صاف لفظوں میں آخری جملہ اتنا کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ جنت میں جانے کا شارٹ کٹ ترین راستہ ہے والدین، مختصر ترین راستہ جنت میں جانے کا، ان کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیجئے، اور اس کا نتیجہ دنیا میں ایسا ملتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے ایسے کمزور لوگ، نہ کوئی ہنر ہوتا ہے نہ کوئی تعلیم ہوتی ہے، لیکن عیش کر رہے ہوتے ہیں، پوچھا جائے کیا ہے؟ ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے، والدین کی دعاؤں کی برکت اللہ اتنا نواز دیتے ہیں، اتنا نواز دیتے ہیں، اوروں کی تو مجھے پتا نہیں، مجھے تو اپنا پتا ہے الحمدللہ، میرے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کئی جگہ پہ جاتا ہوں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث ایسے کتاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ساتھ، اور مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ لفظ اردو مجھے آتا نہیں ہے، اور یہ میرے آس پاس بڑے بڑے شیوخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے جبال العلم اور علم کے پہاڑوں کے درمیان، مجھے اتنی دور سے پتہ نہیں کیوں بلا لیا نالائق آدمی، حالانکہ ان کے علم کا توتی بولتا ہے، ان کے تقوی و طہارت کو زمانہ سلام کرتا ہے، میری یہاں میں کیا ضرورت ہے؟ پھر خیال آتا ہے کہ یہ میرے والدین اور اساتذہ کی دعاؤں کا کمال ہے، ان کی محبتوں کا ثمر ہے۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، 2 دن کے بعد حضرت اقدس حجت الاسلام مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا، تو افسوس کے کلمات حضرت نے فرمائے، تعزیت کی، تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت ماں تو زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ ہوتا ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب جدا ہوتا ہے، اتنا بڑا رشتہ ہوتا ہے، اس سے بڑا انمول خزانہ بندے کے پاس کوئی نہیں، اور جب وہ جاتا ہے نا پھر پتہ چلتی کیا گزرتی ہے۔ تو میں نے کہا حضرت دعاؤں سے محروم ہو گیا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑی حسرت کی بات ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑا تسلی کا جملہ کہا، کمال کر دی، فرمانے لگے بیٹا دعائیں تو ہم بھی آپ کے لیے کرتے ہیں، لیکن کسی مجبوری کے تحت کرتے ہوں گے، لیکن بے لوث دعائیں تو ماں ہی دیا سکتی ہے نا، وہ ہم نہیں دے سکتے جو ماں دیا کرتی ہے۔ لیکن ساتھ میں جملہ کہا تسلی کا، فرمایا بیٹا ایک بات کہوں،
خیال رکھنا ماں کی دعائیں لمیٹڈ نہیں ہوتی، وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ جب تک میں زندہ رہوں میرا بیٹا خوش رہے، نہیں، وہ کہتی ہے سدا خوش رہے۔ فرمایا ماں دنیا سے چلی گئی لیکن جو دعائیں کی ہیں وہ آپ کے مرتے دم تک کے لیے، آپ کی خوشیوں کے لیے کافی ہے۔ وہ دعائیں اگر قبول ہو جاتی ہیں آپ کے حق میں تو مرتے دم تک آپ کو اس کی برکتیں اور رحمتیں محسوس ہوتی رہیں گی۔ تو میرے دوستو، والدین ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر ہے کہ ان کا احترام کرو، تو آرڈر، حکم تو حکم ہوتا ہے، اس کے اندر تو کوئی وجہ تلاش نہیں کی جاتی۔ آپ کسی جگہ پہ نوکری کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ آپ کو کہیں کہ صبح 8 بجے ڈیوٹی پہ آنا ہے، آپ آگے جگہ کیوں ہوئی 8 بجے کیوں آنا ہے؟ کیوں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیوٹی آرڈر ہے تو آرڈر، بس حکم ہے تو تعمیل کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، تو آرڈر کو آرڈر سمجھ کے مانو، تعمیل کرو۔ باقی اس کو برکتیں اور رحمتیں اتنی ہیں کہ میں اور آپ مل کے اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کا ادب، احترام، عزت، تکریم نصیب فرمائے، اور جب یہ نصیب ہو جائے گا پھر ادب وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے کائنات کے سارے خزانے اللہ نصیب فرماتے، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، دنیا جہان کی عزتیں ملتی ہیں۔ باقیوں کو تو جا کے کہنا پڑتا ہے نا کہ حضرت دعا فرمائے ذرا میرے لیے، حضرت دعا فرمائے، والدین کو کہنا نہیں پڑتا، والدین کا دل خوش کر دو، دعائیں خود بخود ان کی زبان سے بھی نکلتی ہیں، دل سے بھی نکلتی ہیں۔ اور ایک اللہ والے نے تو عجیب بات کی، انہوں نے کہا سارا جہان ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتا ہے، والدین وہ ہوتے ہیں جڑے پلے اٹھ کے دعائیں دیتے ہیں۔ صرف ایک ہی ہستیاں دنیا میں ہیں جو ہاتھ اٹھا کے نہیں، دامن پھیلا کے دعائیں دیتی ہیں تھوک کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، خطا لفظ درگزر فرما، جو کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے محترم جناب حافظ لیاقت صاحب، بھائی عبدالصمد صاحب کا یہ ادارہ، اس سے دن دگنی رات چوگنی ترقیاں برکت نصیب فرما۔ بارگاہ رب میں یا اللہ اسے قبول فرما، یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ اسے دین کا مرکز بنا، آباد فرما، شاد فرما، تمام ضروریات اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ الہ العالمین اپنے کرم سے تمام شرکائے محفل کی تمام جائز نیک حاجات کو پورا فرما۔ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا یا اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے، گھرانے کے لیے، خاندان کے لیے، علاقے کے لیے باعث رحمت و برکت بنا یا اللہ ان کی زندگیوں کو برکتوں سے معمور فرما، انعامات الہیہ سے معمور فرما یا اللہ جو جو وعدے آپ نے اور آپ کے نبی نے فرمائے ہیں قرآن والوں سے یا اللہ وہ سارے انہیں نصیب فرما۔ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنا، اپنے دین کا یہ داعی بنا یا اللہ، خادم بنا یا الہ العالمین، اپنے دین کی مقبول محبوب خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما یا رب العالمین۔ جتنے بھی حاضرین تشریف فرمائیں تمام کی نیک جائز حاجات کو، تمناؤں کو، ضرورتوں کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً ہمارے محترم اس مدرسے کے بھی معاون اور دوست میاں راشد منیر صاحب، ان کے دو تایا جانے کے بعد دیگرے انتقال کر گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی آخرت کے مراحل آسان فرما، لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کو قرآن کے دامن سے وابستہ فرما، قرآن مجید کو ہمارے قبر حشر کا ساتھی بنا یا اللہ، اپنے کرم و رحمت سے جب بھی اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر اعمال صالحہ کی سلامتی کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرما، حضور کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔